صحبت اللہ والوں کی والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى آخره الآية صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبه وما تأخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ آج اس کی پہلی تاریخ ہے، پہلا روزہ ہے۔ الحمدللہ آج اہل ایمان نے روزہ رکھا ہے اور اس کی شروعات کی ہے۔ اس کا آغاز بھی بہت مبارک دن سے ہوا ہے، پہلا روزہ پہلا جمعہ، تو اس کی برکتوں میں اور رحمتوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کی قسمت میں یہ فضیلت لکھی۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، انہوں نے رمضان نہیں پایا، ان کو اس سال کا رمضان نہیں ملا۔ ہمارے مصلیان میں سے بھی کئی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو عذاب سے بچائے۔ وہ یہاں کے نمازی تھے، ہر جمعہ میں آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، خیر خیریت لیتے تھے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب العالمین نے ہم لوگوں کو زندگی کی نعمت عطا کر رکھی ہے اور ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، ہماری حیات باقی ہے۔ اسی کے بدولت آج ہمیں یہ رمضان دیکھنے کو ملا۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر سال رمضان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، بہت سارے اخبارات میں مضامین۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ویڈیو کی بھرمار ہے، طرح طرح کے علماء رمضان کے متعلق استقبال رمضان، فضائل رمضان اور بہت ساری
تقریریں نشر ہو رہی ہیں، مگر یہ بھی ایک وقت کا ضائع کرنا ہے۔ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، وہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اب موبائل لے کے بیٹھے ہیں، تلاوت چھوڑ دیا، استغفار چھوڑ دیا، تسبیح چھوڑ دیا، درود پڑھنا چھوڑ دیا، اب وہ سب مولانا کی تقریر کو بانٹ رہے ہیں۔ شیطان نے یہ بھی ایک ٹیکنیک نکالی، روزہ دار کے وقت کو ضائع کرنے کی ایک یہ بھی تکنیک ہے اس کی کہ بھائی فضائل رمضان کے متعلق تقریر سنو، کس عالم نے کیا کہا ہے۔ شیطان ہمیشہ نیکوں کو نیکی کے راستے سے مارتا ہے۔ ایک کتاب ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں ہندوستان میں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، تلبیس ابلیس خود کتاب کا نام ہے۔ تلبیس ابلیس، ابلیس کا دھوکہ دینا اور اس کے دھوکہ دینے کی طرح طرح کی شکلیں، کافی ضخیم کتاب ہے، 500 صفحات سے اوپر ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ابلیس کے تمام ہتھ کنڈوں کو بتایا، تو اس میں یہ لکھا کہ جو جس راستے کا ہے، جو جس لائن کا ہے، شیطان اس کو اسی لائن سے مارتا ہے۔ مولوی کو مولوی کی لائن سے، پیر کو پیر کی لائن سے، جاہل کو جاہل کی لائن سے، عالم کو عالم کی لائن سے۔ بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ ان کی کتاب پڑھ کر میری سمجھ میں تو ابلیس آ گیا، میں نے پہچان لیا ابلیس کو، ابلیس کون ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سی جگہوں پر ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہہ رہے یہ تو اسی کی بات ہے، اسی کا ہتھ کنڈا ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کے ویڈیو میں فضائل رمضان اور اس طرح کی چیزیں لوگ نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک غیر ضروری چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب رمضان میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پتہ ہے۔ ارے بھائی دو ہی کام تو ہے، نیکی میں لگ جاؤ اور گناہوں سے رک جاؤ، دو ہی کام تو کرنا ہے۔ گناہوں سے بعد آ جائیں ہم اور نیکیوں میں لگ جائیں، اپنے آپ کو لگا دیں، فارغ کریں، اپنے کاروبار کو، اپنے دنیا کی ضرورتوں کو شارٹ کریں، شارٹ کٹ میں کریں، اور دین کا کام اس میں اضافہ کریں، ٹائم کو بچا کر نیکی میں لگائیں۔ جس طرح سے ہم عام طور سے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور مختصر سا کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کچھ تلاوت تو کرتے ہی نہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ حافظ مولوی قاری کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تلاوت کرتے، چھوڑ دیا، ان لوگوں نے بھی تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ تلاوت قرآن کریم اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن سے مسلمانوں کی دوری ہے۔ عورتیں تو بالکل ہی چھوڑ چکی، عورتوں میں تو تلاوت کا بالکل رواج نہیں ہے۔ شاید واحد کوئی بوڑھی بیچاری پہلے زمانے کی پڑھ لیتی ہیں، تلاوت کر لیتی ہیں فجر کی نماز کے بعد، لیکن آج کل کی لڑکیاں، بہویں، بیٹیاں، ان کو اس سے بہت کم لگاؤ ہے۔ اگر کسی کے یہاں ایسی بیٹی ہے تو بڑا مقدر والا ہے، وہ بڑا مقدر والا ہے کہ اس کی بیٹی قرآن پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے۔
بہو اگر ایسی ہے تو بھی بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ بہو تلاوت کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے۔ اس کا رواج ڈالیے، گھر میں بھی رواج ڈالیے اس کا کہ بچیاں قرآن پڑھیں، بیویاں قرآن پڑھیں، بہویں قرآن پڑھیں، 2 رکوع ہی صحیح مگر پڑھ لیں، اور خاص طور سے رمضان کے موقع پر، چونکہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ نفل نمازوں میں بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں، فرض پڑھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو نوافل کی عادت ہے، وہ عشاء کی نماز کے پہلے بھی سنت ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر وتر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کی 2 نفل پڑھتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں۔ جماعت والے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جماعت میں جایا کرو، اس میں کون کیا ہے یہ مت دیکھو، اپنا دیکھو، اپنی اصلاح دیکھو کہ ہماری اصلاح ہوگی۔ پہلے ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے تھے، لیکن جماعت والے پاؤں دبا کے اٹھا دیتے ہیں، جگا دیتے ہیں، تہجد کے وقت جگا دیتے ہیں کہ بھائی تہجد پڑھ لو۔ تو جماعت میں جانے سے تہجد کی بھی عادت لگ جاتی ہے، نوافل کی بھی عادت لگ جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے پہلے کی سنتیں بھی وہ لوگ پڑھواتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے پہلے کی بھی سنتیں خود پڑھتے ہیں، اور جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے بھی پڑھواتے ہیں۔ ایک عادت لگ جاتی ہے نیکیوں کی، ایک عادت لگ جاتی ہے، جو عادت گھر میں رہنے سے نہیں ہو پاتی ہے، کاروبار میں لگے رہنے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ جیسے لوگ جو دین میں لگے رہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اتنی پابندی، ہم اس کو بہت ہلکا سے لیتے ہیں، کہہ رہے بھائی تو فرض ہے ہی نہیں، سنت سنت ہے، پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کی مداومت کرنا، اس پر قائم رہنا بہت بڑی نیکی کی بات ہے، بہت اجر و ثواب ہے اس میں، اور اس آدمی کی زندگی میں بڑا انقلاب آ جائے گا جو اس پر عمل کرے گا، نیکی کے ساتھ، دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کیونکہ اگر ریا کرے گا تو اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ بعض لوگ کی عادت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، فلاں جگہ ہم اشراق پڑھ کے گئے، اشراق کے بعد گئے، وہ اشراق کا نام لیتے ہیں، مطلب یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اشراق پڑھتا ہوں۔ ارے آپ گئے تو گئے، بولیے کہ اتنا بجے گئے، 6 بجے گئے، 7 بجے گئے، اشراق پڑھ کے گئے، یہ بتانے کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اشراق کا اعلان کر رہے ہیں، جو نہیں جانتا وہ بھی جانے گا کہ ارے بھائی حضرت تو اشراق پڑھنے والے ہیں، اشراق پڑھ کے نکلے۔ جی، تو نوافل کا اس طرح سے اعلان ریاکاری میں شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ بہت سلیقے سے اپنی عبادت کا اظہار کرتے ہیں، ہاں دعا کیجیے گا قاری صاحب، رات کو توفیق مل جاتی ہے، ذرا اٹھ جاتے ہیں، 2-4 رکعت ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ کیا بتا رہا ہے وہ؟ اپنے آپ کو تہجد گزار بتا رہا ہے۔ دعا کیجیے گا، اٹھ جاتے ہیں، رات کو نیند کھل جاتی ہے، 2-4 رکعت پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، تم کو یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کو کیا ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ہم کو کیوں بتا رہے ہو بھائی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قاری صاحب سمجھ لیں کہ ہم تہجد گزار ہیں، ہم تہجد میں اٹھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں۔ اسی کا نام ریا ہے، اسی کا نام ریاکاری ہے، اور اس کا ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کے لیے تو نے پڑھا تھا جا کر انہی سے آج اس کا ثواب لے لے، اس کا ثواب بھی تجھ کو وہی دیں گے، اس کا اجر بھی تجھ کو وہی دیں گے جن کو دکھانے کے لیے پڑھا تھا، چاہے وہ قرآن پڑھے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ جو بھی کرے، تقریر کرے، میلاد پڑھے۔ اگر ریا ہے اس میں، دکھاوا ہے اس میں، تو اس کا ایک پیسہ بھی ثواب نہیں ہے، الٹا عذاب ہے۔ ریا کو شرک بتایا گیا ہے، شرک بتایا گیا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کام بندے کے لیے کر رہا ہے، یہی تو شرک ہے، اسی کو شرک بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک سایہ فگن ہو گیا ہے۔ الحمدللہ روزہ رکھنے والوں نے آج پہلا روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ جن کو توفیق نہیں ملی وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ جبریل نے دعا کی اور حضور نے اس پر آمین کہی، 3 دعا تھی۔ منبر پر خطبہ دینے کے لیے حضور نے پاؤں رکھا اور فرمایا آمین آمین، پھر دوسرے منبر پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین آمین، تیسرے پہ پاؤں رکھ کر کے بھی آمین آمین فرمایا۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کوئی دعا تو کر نہیں رہے، کوئی دعا پڑھ نہیں رہے ہیں، مگر یہ آمین کیسی ہے؟ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا، صحابہ کی ایک عادت تھی کہ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے تھے، اور انہی کے پوچھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ اگر وہ نہیں پوچھتے تو انہی تک رہ جاتا، ہم تک نہیں آتا، ہم تک نہیں پہنچتا یہ دین، مگر یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے تک دین کی باتیں پہنچی ہیں۔ پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہوا؟ حضور بہت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے۔ پوچھا کہ آپ نے پہلی مرتبہ سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور آمین آمین فرمایا، کیا بات تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے جنت نہ کمائے، اس پر آپ کی لعنت ہو، برباد ہو جائے ایسا شخص جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ آپ اس پر آمین کہیے، میری دعا پر آپ بھی آمین کہیے۔ تب اللہ کے رسول نے آمین آمین فرمایا۔ اب بتاؤ، جبریل کی دعا ہے، جبریل دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آمین کہیے، اور ان کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آمین زور سے کہا۔ تو یہ تو ایک ہوا، پہلی سیڑھی۔ دوسری سیڑھی پر جب آپ نے آمین کہا تو حضور نے فرمایا کہ جبریل نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، وہ آدمی، وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے رمضان آئے اور وہ اس میں عبادت اور نیکی نہ کرے، وہ اس میں روزہ نہ رکھے اور وہ اس میں تقوی اختیار نہ کرے، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو۔
اے رسول اللہ کہیے آمین۔ اس دعا پر بھی جبریل نے آمین کہلوایا، خود بھی کہا، رسول اللہ سے بھی کہلوایا، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا آمین آمین۔ تیسری آمین، جو تیسری سیڑھی پر چڑھنے کے بعد جبریل نے دعا مانگی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ یا اللہ میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی اگر کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ پڑھے تو ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یا رسول اللہ کہیے آمین، حضور نے اس پر بھی کہا آمین آمین۔ یہ 3 دعائیں تھیں جو ممبر پر چڑھتے وقت جبریل علیہ السلام نے کرائی۔ تو اب بولو کہ جو دعا جبریل کریں اور جس پر آمین کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا وہ دعا نامقبول ہو سکتی ہے؟ وہ دعا نامقبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور بالکل وہی ہوگا جو دعا مانگی گئی ہے۔ رمضان کی قدر نہ کرنے والا ہلاک و برباد ہوگا، روزے کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا ہلاک و برباد ہوگا، رزق حلال اور رزق حرام میں فرق نہیں کرنے والا۔ میں نے سنا کہ بہت سارے لوگ رمضان شریف میں مسجدوں میں افطار بھیجتے ہیں، اس میں کال سینٹر والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی افطار بھیجتے ہیں اور ان کا افطار بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایسا کہ مؤذن صاحب کے منہ میں پانی آ جائے۔ طرح طرح کا آئٹم ہوتا ہے، تو لوگ لپک لیتے ہیں اس کو، سوچتے نہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ یاد رکھو ایسے حرام خوروں کی افطار لینا جائز نہیں ہے، مسجد کے دروازے سے واپس کر دیا کرو کہ تمہارا افطار ہم کو نہیں چاہیے۔ تم روزہ داروں کا روزہ خراب مت کرو، ان کا روزہ خراب مت کرو، تم کو جو کرنا ہے باہر کرو، مسجد سے باہر جو کرتے رہو، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ مگر جو معصوم مصلی ہیں، جو معصوم روزے دار ہیں، جن کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، ان کے منہ میں تم حرام کا لقمہ ڈالتے ہو سینی میں سجا کر۔ میرے محلے میں بھی ایک ریسیل رہتا تھا، ریس کا بک لکھتا تھا، بہت پیسہ اس کے پاس، بغل والی بلڈنگ میں، مسجد کے بغل والی بلڈنگ میں وہ تھا۔ پہلے تو نہیں تھا، کہیں سے آ کے بسا، اور وہ بہت بڑی سینی میں 10-12 قسم کا پھل اور پیازو، بیگنی، پھلکی، یہ وہ سجا کر اس نے بھیجا۔ میں نہیں تھا اس وقت، بچوں نے لے لیا، لا کے وہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ بعد میں پوچھا تو کہا کہ فلاں صاحب کے یہاں سے آیا۔ ہم نے کہا ایک کام کرو، اچھا سب کی نظر اس پر گڑ رہی ہے، سب کی رال ٹپک رہی ہے، کوئی سوچ رہا کہ ہم یہ کھائیں گے، کوئی سوچ رہا کہ وہ کھائیں گے، اس میں انناس بھی ہے، تربوز بھی ہے اور بہت سارے پھل۔ ہم نے کہا ایک کام کرو، اسے نہیں اٹھاؤ اور سامنے کوڑا کا ٹب ہے اس میں لے جا کے پھینک دو۔ اب لڑکے لوگ تو بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا، اتنی اچھی سجائی ہوئی افطاری، اتنا مہنگا پھل، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لے جا کے پھینک دو۔ بہرحال بچے تو حکم مانتے ہیں، انہوں نے لے جا کر کوڑا کا ٹب وہیں ہمارے محلے کے بغلی میں ہے، ایڈن گارڈن اس کو کہیے،
کیونکہ ایڈن ہاسپٹل روڈ ہے وہ۔ پروفیسر اعزاز افضل نے اس پر ایک رباعی بھی لکھی تھی، آزاد ہند میں شائع ہوا تھا ہمارے محلے کے اوپر۔ وہ کونے میں کوڑا کا ٹب بھی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ چونا گلی سے دفتر آزاد ہند تک، چونا گلی سے دفتر آزاد ہند تک، وہ وین، وہ ٹرک، وہ کھٹارا کہ ہائے ہائے۔ مرزا غالب کے اوپر انہوں نے لکھا تھا، ایک تیر ایسا سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ یہ مرزا غالب کا اس زمانے میں صدی منائی جا رہی تھی کلکتے میں، اسی وقت میں انہوں نے یہ رباعی ہمارے محلے کے اوپر بھی لکھ دی، چونا گلی سے دفتر آزاد ہند تک، وہ وین، وہ ٹرک، وہ کھٹارا کہ ہائے ہائے۔ بالکل جام رہتا ہے راستہ، وہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تیسرا مصرع میں بھول گیا، میں نے ان کے لڑکے سے بھی پوچھا کہ بھائی ذرا نکال کے دیکھو وہ کیا تھا، مگر چوتھا یاد ہے، وہ گلشن عدن کا نظارہ کہ ہائے ہائے۔ گلشن عدن کس کو کہا؟ ایڈن ہاسپٹل روڈ کے کوڑا کے ٹب کو۔ عدن کو انگریزی میں ایڈن بولتے ہیں، وہ ایڈن ہاسپٹل ہے۔ عدن ایک جنت کا ایک نام ہے، اسی میں انگریزوں نے اس کا نام ایڈن ہاسپٹل روڈ رکھا ہے۔ تو اعزاز افضل نے اس کی ایسی تلمیح کی کہ میں نے ان سے ایک دفعہ کہیں ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی آپ کے اس گلشن عدن کا جواب نہیں ہے۔ تو ہم نے اسی گلشن عدن میں اس سینی کو پھینکوا دیا جو ریسیل کے یہاں سے آیا تھا۔ اچھا وہ عجب قسم کا ریسیل تھا۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ ہم مسجد میں پنکھا لگوائیں گے، ہم نے کہا تمہارا پنکھا نہیں لگے گا، تمہارا پنکھا نہیں لگے گا۔ کہا کیوں؟ ہم کہا تمہارا کاروبار صحیح نہیں ہے، ریس کا، جوا کا پیسہ ہے۔ جاہل آدمی تھا، اس نے کہا نہیں نہیں ہمارے پاس لائسنس ہے، 2 نمبری نہیں ہے میرا کام، لائسنس لے کے ہم ریس کھیلتے ہیں۔ دیکھیے لائسنس کو وہ حلال سمجھ رہا ہے۔ پبلک اگر گورنمنٹ نے لائسنس دے دیا کسی کو شراب بیچنے کا تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ وہ شراب بیچنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس لائسنس ہے شراب بیچنے کا؟ اسی ٹائپ کا وہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہمارا پاس لائسنس ہے ریس کھیلنے کا، ہمارا پیسہ غلط نہیں ہے۔ اب وہ بالکل بے پڑھا لکھا تھا، ہم نے اس کو کہا کہ دیکھو کتے کو اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حلال کرو گے تو کیا وہ حلال ہوگا؟ اتنی سی مثال میں اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ ہم نے کہا دیکھو جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، چاہے اس کو ذبح کرو، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، چاہے جو چاہے کرو، حرام حرام رہے۔ جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو چھری حلال نہیں کر سکتی، چھری اس کو حلال نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے پھر دوبارہ نہیں کہا کہ ہم پنکھا لگائیں گے، مگر سال میں 2 مرتبہ محلے میں بہت بڑا بڑا پروگرام کرواتا تھا، 11ویں میں 12ویں میں اور بھی موقع سے۔ ہاوڑہ سے یہاں وہاں سے مولوی لوگ آتے تھے، پورے محلے کی دعوت ہوتی، سارے لوگ بریانی کھاتے، خسی کی بریانی بنواتا تھا، کم سے کم 50 دیگ۔ اور محلے کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو جا کے وہاں بریانی نہ کھاتا۔ نمازی بھی ہے، 5 وقت کا مصلی ہے، مسجد میں آتا ہے، مگر اس کو ہم دیکھا کہ وہاں سے بریانی کھا کے منہ پوچھ کے نکل رہا۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیا کیا ہے؟ دعوت تھی نا، دعوت تھی۔ وہاں کے مسجد کے امام صاحب دیکھا وہ بھی کھا کے نکل رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بریانی کھائی اس کی؟
کہا کہ ارے قاری صاحب آج کل کون بچتا ہے، فالتو جواب دیا. بہت غصہ آیا ان کے جواب سے. آج کل کون اتنا بچتا ہے، کون اتنا خیال کرتا ہے؟ ہم نے کہا دیکھو ہم بچتے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے دکھایا اس وقت، دیکھو ہم بچتے ہیں. تم کھا کے آئے نا، ہم کو سر پٹک کے رہ گیا بلانے کے لیے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں آئے ہماری دعوت میں تو آج سے ہماری آپ کی دوستی ختم. یہ بول کے اس نے دعوت دی. مگر ہم نے کہا کہ ہم کو دوستی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کو شریعت کی پرواہ ہے. تمہاری دوستی ختم ہو جائے بلا سے ہو جائے، لیکن ہم اللہ سے دوستی اور اس کے رسول کی دوستی کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نہیں جائیں گے تمہارے یہاں دعوت میں، اور نہ ہمارے گھر کا کوئی آدمی جائے گا. واقعی جب اس نے کہا کہ آج کل کون بچتا ہے، ہم نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ہم بچتے ہیں. پورا محلہ گیا مگر ہم نہیں گئے، ہمارے گھر والے نہیں گئے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہوگا، اور نہیں تو روزے میں خلل آ جائے گا. حرام کے پیسے سے اگر افطاری کرو گے، حرام کے پیسے سے سحری کھاؤ گے، حرام کے پیسے سے روزہ رکھو گے، کپڑا پہنو گے، تو یہ سب اکارت چلا جائے گا، سب اکارت. جیسے غیر مسلمین کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملتا. چاہے پھل بانٹے، چاہے پانی پلائے، چاہے سرائے بنا دے یا کوئی مسافر خانہ بنا دے، لاکھوں روپے خرچ کر دے، کروڑوں روپے خرچ کر دے پن کے نام پر، مگر اللہ کے نزدیک کچھ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کوئی وزن نہیں دیتے، کیونکہ اس کی جو پہلی اینٹ ہے یعنی توحید، اسی کو وہ نہیں مانتا ہے. اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو ساجی شریک نہ بنانا، یہ تو اس عمارت کی پہلی اینٹ ہے. تو جس نے پہلی اینٹ کو چھوڑ دیا اس کا کوئی عمل نیکی والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اعمال کو وزن کریں گے، ہے نا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکی بھاری ہوگی تو وہ عیش و آرام میں رہے گا، اللہ کی رضا میں رہے گا، اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی ہوگی. ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، اور جس کی نیکی کا وزن ہلکا ہوگا اس کے لیے ہاویہ ہے. ہاویہ آگے فرمایا وما ادراک ما ہی، جانتے ہیں ہاویہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ وما ادراک، آپ جانتے ہیں؟ ما ہی، کیا چیز ہے ہاویہ؟ آگے فرمایا نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتا ہوا شعلہ ہے جس میں وہ ڈالا جائے گا. اعمال کا وزن ہوگا. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہم نے ایک کام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تو یہ نماز یہ روزہ وزن کیسے ہوگا؟ وزن تو کوئی بھاری چیز ہوتی ہے یا ہاتھ میں لینے والی چیز ہوتی ہے، پکڑنے والی چیز ہوتی ہے، ڈبہ میں رکھنے والی چیز ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے. مگر اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ درود پڑھا، تسبیح پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، نماز پڑھی، خیرات کیا، کسی کو کچھ دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو یہ سب وزن کیسے ہوں گے؟ کفار کے بارے میں بھی اللہ نے یہی بتایا.
فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے اعمال کا، ان کے لیے ترازو لگائی نہیں جائے گی، ان کا اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، کسی طرح کا کوئی وزن ہوئے گا نہیں اس کے عمل کا، اس کا جتنا عمل ہے سارا بے وزن ہے۔ آج دنیا میں کتنی چیزوں کا وزن ہو رہا ہے معلوم آپ؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے۔ بخار ناپا جاتا ہے کہ نہیں؟ تھرمومیٹر 102 103 104 89 98، ایک چھوٹا سا آلہ ہے، منہ میں لگایا جاتا ہے، بغل میں لگایا جاتا ہے، وہ حرارت کو ناپتا ہے۔ پہلے آپ جانتے تھے کہ حرارت ناپی جا سکتی ہے؟ حرارت کوئی ناپنے کی چیز ہے، وزن کرنے کی چیز ہے، مگر اس کا وزن نکل گیا۔ اسی طرح سے ایک دو نہیں، سینکڑوں چیزیں وزن کی جا رہی ہیں۔ شوگر کتنا ہے وزن میں؟ اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، زیادہ ہے کہ کم ہے؟ بلڈ پریشر وزن ہو رہا ہے مشین سے، ہائی ہے لو ہے، مشین بتا رہا ہے، یہ سب وزن نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں وزن کی ہیں جس کو عام طور سے بٹکھرا میں ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، مگر اس کے لیے مشینیں بنائی انسان نے اس کو تولنے کے لیے۔ تو سوچ لو، جب اللہ نے انسان کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ ہوا کو تول رہا ہے، بخار کو تول رہا ہے، ناپ رہا ہے، ہوا میں پولوشن کتنا ہے اس کو ناپ رہا ہے، درجہ حرارت کتنی ہے، آج کتنی گرمی پڑے گی، کل کتنی حرارت رہے گی، پارا کتنا چڑھے گا، یہ سب آدمی ناپ رہا ہے۔ تو آپ کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جب اعمال تولے جائیں گے تو جس کا وزن کم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، حرام سے بچیے اور حلال کو لازم پکڑیے۔ کم سے کم کھانے پینے کے تعلق سے، پہننے اوڑھنے کے تعلق سے بچوں کو بھی حرام مت کھلاؤ۔ جو بچے حرام کھا کھا کے پلیں گے وہ تمہارے فرما بردار نہیں بنیں گے، یاد رکھو۔ ایک دن تمہیں گالی دیں گے، ایک دن تمہیں ماریں گے، وہ نیک بھی نہیں بنیں گے، نیکی بھی ان کے پاس نہیں آئے گی اگر ان کا لقمہ حرام کا رہا اور آپ نے ان کو کھلا کھلا کے پالا تو وہ آپ کے کام بھی نہیں آئے۔ اس لیے بچوں کو بھی حرام کھلانے سے بچاؤ، بچاؤ، پرہیز کرو جتنا کر سکتے ہو، جتنا اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے۔ ہم نہیں کھائیں گے گلگلا پھلوڑی اور پکوڑی اور مچھلی کباب اور یہ اور وہ، چنا سے روزہ کھولیں گے، چنا سے افطار کریں گے، پانی سے افطار کریں گے، کھجور سے افطار کریں گے، یہ ہمیں منظور ہے۔ ہم کو 10 آئٹم نہیں چاہیے، 10 آئٹم نہیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے انتظار کریں اور نماز مغرب کی 1 رکعت چھوڑ دیں۔ اکثر لوگوں کی نماز مغرب کی 1 رکعت 2 رکعت 3 چھوٹ جاتی ہے، کائے کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، اب اٹھیں، مگر جو چمک لگا ہوا ہے سینی میں وہ چمک چھوڑ نہیں رہا، اٹھنے نہیں دے رہا، کھڑا نہیں ہونے دے رہا ہے۔
اور یہ ڈر ہے کہ اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو آنے کے بعد سب صاف ہو جائے گا، کچھ ملے گا نہیں، کچھ ملے گا نہیں اس کے بعد۔ مت ملے، تم اللہ کی رضا ڈھونڈو، تم اللہ کی خوشنودی ڈھونڈو کہ میرا خدا کس چیز سے راضی ہوگا، ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ بلا سے افطار لوٹ لے لوگ، کھا لیں، ہمارا حصہ بھی اڑا دیں، لیکن اللہ کے نزدیک ہم جب جائیں گے، اللہ کو جب سجدہ کریں گے، اللہ سے جب قربت کریں گے تو اللہ اس سے بہت زیادہ ہمیں دے گا، یہ یقین رکھو، یہ یقین رکھو۔ کیا دنیا میں صرف حرام کمائی والے ہی زندہ ہیں؟ حلال والے زندہ نہیں ہیں؟ جس کی حلال کی کمائی ہے، حلال کا رزق ہے جس کے پاس، اللہ نے جس کو دیا ہے، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ کیا اس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے؟ وہی 2 روٹی تو وہ بھی کھا رہا ہے۔ کروڑوں کمانے والا 2 ہی روٹی کھا کے سوتا ہے، اور 10 روپیہ کمانے والا بھی 2 ہی روٹی کھا کے سوتا ہے، بلکہ اس سے کم کھاتا ہے۔ اگر ملا تو ملا، نہیں ملا تو اور کم کھاتا ہے، مگر وہ کھانا حلال ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ماہ مبارک جو گزر رہا ہے، پہلا ہفتہ اس کا چل رہا ہے رحمت کا عشرہ، 3 عشروں میں رمضان کو بانٹا گیا ہے۔ اول رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے 10 دن کا، یہ رحمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رحمت کے حاصل کرنے میں لگ جائیں، دعا کریں ہر وقت، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں مایوس نہ کر، اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے دامن کو بھر دے۔ رحمت کی دعا مانگو رحمت کے عشرے میں۔ 10 دن اللہ کی رحمت برسات کی طرح برستی رہتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آسمانوں کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ کون اترتا ہے وہاں سے؟ کیوں دروازے کھولے گئے؟ آسمانوں کے دروازے اس وقت بھی بند تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے۔ اب وہ چیپٹر دوسرا ہے، دیر ہو جائے گی، مگر میں آپ کو اس سے ملا کے بتا رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں دونوں کو، کہ اللہ کے رسول جو معراج میں تشریف لے گئے تو آسمانوں کے دروازے بند تھے، 7 آسمان کا دروازہ جبریل نے کھلوایا، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے جبریل نے کہا، میں جبریل۔ پھر آواز آئی، تمہارے ساتھ کون؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آواز آئی، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ اب دروازہ کھلا، آئیے مرحبا اہلا و سہلا۔ دیکھو آسمان کے دروازوں کا یہ حال ہے، اور 7 دروازوں میں یہی ہوا۔ آج کا انسان نہیں جانتا ہے، آج کے سائنسداں نہیں جانتے ہیں کہ آسمان میں دروازہ بھی ہے۔ وہ تو آسمان ہی کو نہیں جانتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ بولے آسمان کیا چیز ہے؟ جو نظر آتا ہے یہ سب گیس ہے، گیس کا مجموعہ ہے، آسمان کچھ نہیں۔ ان کی پکڑ سے باہر ہے، ان کی پہنچ سے باہر ہے، ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ آسمان میں بھی دروازہ ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے ہم اس پر 100% یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس پر کسی سائنسداں کی بات نہیں سنیں گے، اور کسی کا نظریہ، کسی کی تھیوری قبول نہیں کریں گے۔ جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم اسی کو مانیں گے۔ تو یہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو کیا وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، سونا کم کر دو، آرام کم کر دو،
رمضان میں اپنے دیگر ضروریات کو شارٹ کر لو، اور اسی میں کھانا پینا بھی ہے۔ کھانا بڑھ جاتا ہے لوگوں کو بہت، اور جب بڑھ جاتا ہے زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں تو نیند تو آنا ہی ہے، زیادہ کھائیں گے تو تراویح میں بھی اونگیں گے اور ویسے بھی جلدی اٹھیں گے نہیں۔ اس لیے کھانے پر پابندی لگاؤ، کھاؤ اتنا ہی جتنا پیٹ کو ضرورت ہے، ٹھوسو مت، ٹھوسو مت، کھاؤ اور اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے، تھوڑا تھوڑا کھاؤ، سب کھاؤ، کھانا منع نہیں ہے، کلو واشربو، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ بھی پیو بھی، ولا تسرفو، ہاں بے جا خرچ مت کرو، ناجائز خرچ مت کرو، بے جا اسراف نہ کرو، کھاؤ، تم کو کھانے سے ہم منع نہیں کرتے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم لوگ اپنے روزوں کو سجانے سنوارنے کی فکر کریں، دسترخوان سجانے کے اوپر دھیان مت دو۔ شیطان ایک طرف سے ذہن ہٹا کر دوسری طرف میں لگا دیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو جس لائن کا ہوتا ہے اس کو اسی لائن سے مارتا ہے شیطان، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، میں تو پڑھ کر بالکل حیران رہ گئے۔ مولوی کو مولوی کی لائن سے، پیر کو پیر کی لائن سے، پیغمبروں کو پیغمبر کی لائن سے مارا شیطان نے۔ آدم سے حوا سے گیہوں کھلوا دیا جنت میں، قسم کھایا، جھوٹ بولا کہ تم یہ اگر کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ سمجھایا آدم کو اور حوا کو۔ تو دیکھو وار چل گیا ان پر۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح میں شامل ہونے، قرآن کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر